الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار جو دھومل پڑتا جا رہا ہے، جس سے ہمارے قوم کی ناواقفیت بڑھتی جا رہی ہے، ہم اس اہم عنوان کے تحت انشاءاللہ تاریخی حقائق کے آئینے میں محقق انداز میں، مختصر انداز میں اہم پوائنٹ پر ضرور گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سبھی دیش واسیوں کو دل کی گہرائیوں سے 15 اگست یوم آزادی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے ان تمام مجاہدین آزادی کو جنہوں نے وطن کی آزادی کے لیے اپنے جان و تن کو نچھاور کر دیا، اپنی جانوں کو قربان کر دیا، ان تمام جاباز مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ان اشعار کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ہوئے شہید لہو کو لٹا دیا ہم نے، ہوئے شہید لہو کو لٹا دیا ہم نے، وطن کی خاک کو دلہن بنا دیا ہم نے۔ ہمارا بھی خون شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمارا بھی خون شامل ہے تزئین گلستہ میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ محترم سامعین، وطن عزیز ہندوستان کی آزادی کی تاریخ مسلمانوں کے خون سے لکھی گئی ہے۔ ہمارے پیارے دیش ہندوستان کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار سنہرے باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ جنگ آزادی میں جاباز مسلمانوں کا جوش، ولولہ، عزم و ہمت، ایثار و قربانی ایک ناقابل فراموش داستان ہے۔ 1754 سے لے کر 1947 تک کی سالہ سال کی عظیم محنت اور لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد ہمارا ملک ہندوستان ظالم انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ محترم سامعین، انگریزوں کے خلاف پہلی باضابطہ منظم جنگ 1754 میں بنگال کے نواب علی وردی خان کی قیادت میں لڑی گئی، جس میں انگریزوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ علی وردی خان کے بعد ان کے نواسے نواب سراج الدولہ کی 23 جون 1757 میں کلکتہ سے 70 میل دور پلاسی کے میدان میں جنگ ہوئی، جس میں میر جعفر اور کچھ غداروں کی وجہ سے سراج الدولہ یہ جنگ ہار گئے۔ 2 جولائی 1757 میں سراج الدولہ نے ملک کی آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ ان کی شہادت کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان میں قدم جمانے کا اور صوبہ بنگال میں حکومت ثابت کرنے کا موقع مل گیا۔ لیکن محترم سامعین، جنگ آزادی کی یہ آگ رکی نہیں، تھمی نہیں، بھڑکتی چلی گئی۔ پھر 1782 سے لے کر 1799 عیسوی تک میسور کرناٹک میں حیدر علی اور ان کے فرزند ٹیپو سلطان رحمہم اللہ نے انگریزوں سے 4 جنگیں کیں اور انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے۔ لیکن محترم، ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو سراج الدولہ کے ساتھ ہوا۔ اپنوں نے ہی دھوکہ دیا۔ میر صادق جیسے غداروں اور ملت فروشوں کی وجہ سے سری رنگا پٹنم میں 3 مئی 1799 عیسوی کو ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ دیش کے اصلی سپوت ٹیپو سلطان نے جیتے جی انگریزوں سے صلح نہیں کی، ملک و ملت کے لیے بڑھتے رہے اور ایک پیغام بھی دے دیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ انگریز جنرل کو جب ٹیپو سلطان کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو ٹیپو سلطان کی لاش کے پاس آ کر
خوشی سے جھومتے ہوئے کہتا ہے آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ادھر 1803 میں جب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 300 جابازوں کے ساتھ نعرہ آزادی بلند کرتے ہوئے نکل پڑے، انگریزوں کے خلاف لڑے، جم کر لڑے، اور 13 مئی 1813 عیسوی کو جمعہ کے دن اس پورے قافلے نے بالا کوٹ کے میدان میں جام شہادت نوش کر لیا۔ محترم سامعین، 1857 میں جنگ آزادی کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھی۔ ایک طرف مولانا فضل حق خیر آبادی نے دہلی کے معتبر اور جید علماء کی دستخط کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے دیا، تو دوسری طرف اسی 1857 میں شاملی کے محاذ پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید رحمہم اللہ اور دوسری بہت سی عظیم المرتبہ شخصیات نے انگریزوں سے جہاد کے لیے اپنے جان و تن کو جھونک دیا۔ اپنی جان کی، اپنی مال کی، اپنی کنبہ و خاندان کی محبت کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف دیش کے عزت و ناموس کی خاطر، دیش کی بقا اور تحفظ کے خاطر اسی 1857 میں انگریزوں کے ظلم تشدد کا یہ حال ہوا کہ انہوں نے 2 لاکھ مسلمانوں کو تقریباً شہید کر دیا، جن میں 51,000 صرف علماء تھے۔ 51,000 صرف علماء تھے۔ دوستو، بڑی ہی دردناک ہے آزادی کی یہ داستان، بڑی ہی دردناک ہے آزادی کی یہ داستان۔ بہت مشکل سے ہوا آزاد ہمارا یہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں 1947 تک بہت سے مرد و خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، حوصلے کی بلندگی کو دکھاتے ہوئے دیش کی آزادی میں سر دھڑ کی بازی لگا دی، جن میں کچھ اہم شخصیات کا نام آپ کی خدمت میں رکھنا اپنی سعادت سمجھوں گا۔ سلطنت مغلیہ کے آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر، احمد اللہ مدراسی، بیگم حضرت محل، امجدی بیگم عزیزن، مولانا احمد اللہ شاہ فیض آبادی، مولانا برکت اللہ بھوپالی، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا مظہر الحق، مولانا رحمت اللہ صادق پوری، علامہ سید سلیمان ندوی، علامہ شبلی نعمانی اعظمی، اشفاق اللہ خان، مولانا نصیر فیض آبادی، لاکھوں جابازوں نے اپنے اس پیارے وطن کی بقا اور تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا اپنی سعادت سمجھا، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے قید خانے کی تکلیف سے بھری زندگی کو برداشت کر لینا آسان بنا لیا، اور کالا پانی جیسی غیر انسانی سزاؤں کو بھی جھیلا، لیکن ظالم انگریز کے سامنے اپنے دیش کی آن بان شان میں رتی برابر فرق نہیں آنے دیا۔ 1919 میں جمعیت علماء ہند قائم ہوئی۔ اس جمعیت کا مقصد ناپاک انگریزوں کو اس ملک سے بھگانا تھا۔ اس میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن، مولانا حسن احمد مدنی، عطا اللہ شاہ بخاری، ثناء اللہ امرتسری، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد جیسی عظیم المرتبہ شخصیات اس جمعیت میں شامل تھی۔ 1921 میں مولانا حسرت موہانی نے مکمل آزادی کا مطالبہ کر دیا۔ یہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا۔ محترم سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ہندوستانی کو اس اہم حقیقت اور نافراموش کرنے والی حقیقت سے باخبر کرائیں، اپنے بچوں کو، اپنے بوڑھوں کو، اپنے معاشرے کے ہر طبقے کو تحریک آزادی کی حقیقت سے واقف کرائیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف کی قربانیوں کو بھلا دیا، ہمیں یاد کرنا ہوگا اور ان کی قربانیوں کو اپنی زندگی کا آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہوگا۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کروں گا۔
باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان۔